ڈرامہ سیریل سیانی میں آج کی ایپیسوڈ میں یاور اور اس کے گھر والے آتے ہیں تو فائزہ کے پاپا کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے آپ کو اتنا جہیز دیا تھا کہ جب میں نے آپ کے گھر جہیز کے ٹرک بھجوائے تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر اتنا زیادہ سامان آ گیا ہے کہ ایک جوتی رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے آپ کی پوری فیملی کو ورلڈ ٹور پہ بھجوایا تھا۔ لوگ صرف اپنی بیٹی اور داماد کو بھجواتے ہیں لیکن ہم نے پوری فیملی کو ورلڈ ٹور پہ بلایا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کے بیٹے کو سارا بزنس اسٹیبلش کر کے دیا تھا اور اس سے بھی ان کا دل نہیں بڑھا تو ان کو 1 کروڑ روپیہ تک میں نے ان کو دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کا بیٹے نے میری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کیا کہ اس کے سر پر سوتن لا کے رکھ دی ہے، جس پہ وہ کہتی ہے کہ اس کی ماما کہتی ہیں کہ وہ جہیز تو ہر غریب سے غریب بندہ بھی اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ تو اس کے پاپا کہتے ہیں کہ بے شک میں مانتا ہوں کہ غریب سے غریب بندہ بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے، لیکن ورلڈ ٹور پہ کوئی بھی نہیں بھجواتا، نہ ہی ان کو بزنس اسٹیبلش کر کے دیتا ہے اور نہ ہی کوئی 1 کروڑ روپیہ بھی دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے، لیکن اس کا صلہ میری بیٹی کو یہ مل رہا ہے کہ میری بیٹی کے سر پہ سوکن آ کے بیٹھ گئی ہے، جس پہ وہ کوئی جواب نہیں دے رہے ہوتے۔ تو فائزہ کہتی ہے کہ پاپا ان کے پاس ان کے تمام سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے، صرف ایک ہی حل ہے، ان سے کہیں کہ مجھے طلاق دے دیں اور میں اور اجالا آئندہ زندگی میں کبھی ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس کی سزا یہی ہے کہ یہ 1 کروڑ روپیہ مجھے واپس کریں جو میرے پاپا سے انہوں نے ناجائز طور پہ لیا تھا، جس پہ وہ زرباب کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تمہیں طلاق تو دے دیں گے لیکن یہ تمہارا حق مہر کہاں سے ادا کریں گے۔ فائزہ کہتی ہے مجھے حق مہر نہیں چاہیے، حق مہر میرا اور میری اجالا کا صدقے میں معاف کرتی ہوں، لیکن میں اپنے پاپا کا 1 کروڑ روپیہ کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسے کہیں کہ مجھے طلاق دے اور 1 کروڑ روپیہ واپس بھیجے، چاہے یہ اپنا گھر بھیجے، اپنا کاروبار بیچے، جو مرضی بیچے، لیکن میرے باپ کا 1 کروڑ روپیہ مجھے واپس ملنا چاہیے۔ اگر اسے نہ واپس کیا تو میں اس کے اوپر کیس کر دوں گی، اسے عدالت میں گھسیٹوں گی۔ یہ کہہ کے وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے، جس پہ یاور کہتا ہے کہ یاور زرباب اور زہیب سے کہتا ہے کہ آپ دونوں تو لڑکے ہو، جوان ہو، آپ لوگ میری بات سنو۔ تو فائزہ آپ کبھی ماں نہیں بننا چاہتی، مجھے بیٹے کی خواہش تھی، میں نے بیٹے کی خواہش کے لیے دوسری شادی کی تھی، کیا میرا یہ حق نہیں ہے؟ جس پہ زرباب کہتا ہے کہ کیا تم بے اولاد تو نہیں نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹی جیسی نعمت سے نوازا ہے، وہ ماشاءاللہ ہیلدی جوان بیٹی ہے۔ زرباب کہتا ہے کہ ایک ہی حل ہے کہ تم اس لڑکی کو طلاق دے دو، جس پہ وہ ایک دم خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر زرباب اور زہیب بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ کو پہلے ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹی دی ہے۔ جس پہ فائزہ کے پاپا کہتے ہیں کہ اس کو تو اپنی بیٹی کی کوئی قدر ہی نہیں، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میری بیٹی کی اسکول میں جاتی ہے، اس کے اسکول کی فیسیں میں دیتا ہوں، اپنی بیٹی کا اس کی بیٹی کا خرچہ بھی میں ہی اٹھاتا ہوں، اس کو شاپنگ بھی میں ہی کراتا ہوں، اسے پاکٹ منی تک میں دیتا ہوں، اسے تو آج تک کچھ اپنی بیٹی کے لیے کیا ہی نہیں ہے، تو ایک ایسے بیٹی کے درد کو جانے گا۔ زرباب اور زہیب کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اس دوسری لڑکی کو طلاق دے دو۔ یہ کہہ کے وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس کے فائزہ کے ماما پاپا بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر یاور اور اس کی ماں بھی مایوس ہو کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ فائزہ کے ماما پاپا کے پاس آتے ہیں تو وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹے اجالا تم وہ باپ ہے، اجالا کے ساری زندگی اپنے باپ کی ضرورت ہوگی، تم شوہر کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ جس پہ فائزہ کہتی ہے کہ پاپا میں اس کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزار سکتی، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس نے میرے ماں باپ سے پیسے لے کے اس لڑکی پہ لوٹاتا رہا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، اور میں آپ سے کہہ رہی ہوں میں اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی، میں ایک سوتن کے ساتھ کبھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے کہ میرے ماں باپ سے بھی پیسے لیے ہیں اور میرے پہ ہی سوتن لا کے بٹھا دی ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ لوگ بھی اسے معاف کریں۔